ہر کوئی شخص پریشان ہے، ہر آدمی دکھی ہے، کسی کے بھی رزق میں برکت نہیں، ہر کوئی لڑائی جھگڑوں سے کیوں پریشان ہے؟ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی پیچھے پڑا آپ کے شیطان ہے؟ میں ڈاکٹر فہد ہرتانی، روشنی والا، آپ کے نصیب کی روشنی کی جانب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے گھر میں جا کے ڈھونڈیے کہ آپ کے گھر میں کوئی بند گھڑی دراز میں نہ رکھی ہو، کیونکہ بند گھڑی تو آپ کے اچھے وقت کو بھی روک دیتی ہے۔ آپ کے گھر کے روزگار کو یہ بند گھڑی بند کر سکتی ہے۔ ایک بات جو سب کو سمجھنی چاہیے، سب کو غور سے سننی چاہیے، لوگ جو ہے وہ واش روم کا دروازہ برابر بند نہیں کرتے، اس لیے جو باتھ روم کے اندر خبث اور خبائث چھپے ہوتے ہیں، شیاطین چھپے ہوتے ہیں، نکل کر آپ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرنا ہو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر تو شیاطین رہتے ہیں۔ گھر میں شیطانی نحوست لانے کے لیے اس سے بدتر اور اس سے بہتر کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جبکہ ایک دن سے زیادہ رکھے ہوئے یا پڑے ہوئے لٹکے ہوئے کپڑے جو باتھ روم میں ہوتے ہیں، اپنے اندر ساری کی ساری نیگیٹیوٹی جذب کرتے رہتے ہیں۔ وہی نحوست، وہی توانائی انسان کے ساتھ مل جاتی ہے، پھر وہ ہر کام تک نحوست پہنچتی چلی جاتی ہے۔ خدا را احتیاط کیجئے کہ احتیاط اکثر علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ جسم سے جو کوئی بھی مستقل نجاست دور کرے، یعنی کہ ناخن وغیرہ کاٹے تو جمعۃ المبارک والے دن کاٹے، اور جسم سے نحوست اور نجاست کو دور کرنے کی نیت سے کاٹے، اور جمعے والے دن تو سورہ کہف لازمی طور پہ پڑھا کریں۔ اور جو کوئی بھی شخص گھر کے اندر خیر برکتیں بے شمار چاہتا ہے، آسانی اور بے شمار سکون ہی سکون چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جمعے کے دن کا نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے، سکون سے بیٹھ کر پورے دل کی گہرائی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ سنے۔ ایک اور بھی بڑا سیدھا سا راستہ ہے شیطانی چکروں کے الجھے ہوئے راستوں سے نکلنے کا۔ لوگ دیکھیے نا، صحیح سے دعا ہی نہیں کرتے، بس وہ 4 5 6 جملے ہوتے ہیں جو یاد ہوتے ہیں، وہی نماز کے بعد مانگ لیتے ہیں، اور پھر جلدی سے بس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کب آپ نے تڑپ تڑپ کر، رو رو کر، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی میمنی زبان میں لچ لچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے؟ خوب ڈیٹیل کے اندر تفصیل کے ساتھ اپنی ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص مجھے زمین پہ یاد کرتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمان پہ کرتا ہے۔ آئیے کمنٹس میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، جہاں آپ ہی کی طرح کے سینکڑوں ہزاروں لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں، جو کہ بار بار لگاتار کئی بار اپنا نام دعا میں شامل کرواتے چلے جا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یہ روشنی محفل دعا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے، اور اس دلدل سے ابھی نکلیے۔ شیطان جب بھی کبھی انسان کے اوپر وار کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے ناپاک کرتا ہے، اور ناپاک کاموں میں لگا دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب بھی کبھی انسان کو حرام راس آ جاتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت حلال کی برکت چھین لیتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہی ناپاک کام کرنے کا اور ناپاک رہنے کا ہی بار بار دل چاہتا ہے۔ برائی کے کاموں کو، برائی کے کاموں کی جگہوں کو انسان ڈھونڈ ڈھونڈ کر، سونگ سونگ کر جا کے وہاں پہ پہنچتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسی عجیب و غریب بے برکتی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ جو کہ پھر بعد میں نحوست بھر کر انسان کے ہر کام پر ہی چھا جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ انسان کی صحت، یا ہو پھر گھریلو حالات، پھر چاہے روزی ہو یا روزگار ہو، ہر کوئی ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر چاہے کوئی دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہو۔ اپنی زندگی کی ہر ناپاکی کو پاک کرنے کے لیے اللہ پاک کے پاک کلام کا سہارا لیجئے، اور پڑھیے سورہ حشر کی آخری 2 آیات، وہ بھی 11 مرتبہ، رات 11 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک کے درمیان میں۔ یا تو اپنے اوپر پڑھ کر صرف اسے پھونک لیجئے، دم کر لیجئے، یا پھر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اچھی طریقے سے پورے جسم پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیجئے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، جب بھی کبھی ہمارے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا فساد ہوتا ہے تو روپے پیسے کی نہ جانے کیوں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی کبھی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے نا، تو شیطان اس وقت ہی سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی روپے پیسے کی تنگی کیوں کرنا ہونے لگی کہ روپیہ پیسہ تو مرد کو عورت کے نصیب کا ہی ملتا ہے۔ آج کے بعد جب بھی کبھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا حد سے زیادہ بڑھنے لگے، اور آپ کے لڑائی جھگڑے کی آواز گھر کے باہر محلے تک جانے لگے، تو میاں بیوی دونوں میں سے جو کوئی بھی شخص فوری طور پر چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑا اسی وقت رک جائے، تو بغیر گنتی اسی وقت دل میں یا اللہ ہو یا حفیظ ہو یا حلیم پڑھنا شروع کر دے۔ اور اگر سیدھی ہاتھ کی مٹھی اگر چھپا کر بند کر لیں اور پھر یہ وظیفے پڑھیں تو پھر زیادہ فائدہ ہوگا، فوری طور پہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور وجہ جو انسان کی زندگی میں ہر قدم پر کامیابی نہیں آتی نا، بار بار ہر قدم پر ہم استخارہ بھی تو نہیں کرتے۔ دراصل استخارہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کا طریقہ ہی تو ہے۔
اپنا نام، صحیح تاریخ پیدائش اور اپنی والدہ کا نام بتا کر صحیح مستند استخارہ حاصل کرنے کے لیے روشنی سینٹر پاکستان کے ان نمبروں کو گھر بیٹھے بیٹھے ملائیے، پھر دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ ہو، آپ کے نصیب کی خیر، برکت، شفا اور آسانی آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے گی۔ اللہ رب العزت نے بے شک درود پاک کے صدقے روشنی سینٹر پاکستان کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے وسیلہ شفا کا بنایا ہے۔ اگر آپ کو بھی شیطانی چکروں نے گھیرا ہوا ہے کافی عرصے سے، لیکن رزق میں خاص طور پر رکاوٹ رہتی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ فجر کی نماز آپ کو لازمی طور پر پڑھنی چاہیے، کہ یہی وہ وقت ہے جب رزق لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے، باقاعدہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جو کوئی بھی پھر طلب میں ہوتا ہے اس کی طلب پوری کی جاتی ہے، اور جو سویا رہ جاتا ہے اس کا نصیب بھی پھر شاید سویا رہ جاتا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور کام جو ہمیں شیطان ہمیشہ رزق کرنے سے روکتا ہے، کوئی کام بھلائی کا ہمیں مل جائے تو شیطان ہم سے کہتا ہے کہ اسے آگے نہ بڑھانا۔ میں اللہ کا نام لے کے درود و سلام پڑھ کے آپ سے ایک روحانی التجا کرتا ہوں کہ بھلائی کی بات ہے، آگے سے آگے بڑھائیے، شیئر کا بٹن دبائیے، ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ جس گھر میں کاکروچز، چھپکلیاں یا حشرات الارض بار بار نکلتے رہتے ہیں، یاد رکھیے شیطانی مخلوق بھی ہوتی ہے کہ جو کہ مختلف روپ میں آپ کے گھر کے چاروں کونوں میں پھیلی رہتی ہے۔ یہ کوئی بد نظروں کی بد نظری، حاسدوں کا حسد بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہ گھر کے چاروں کونوں میں ان جانوروں کی صورت میں بار بار پھیل جاتا ہے، یا گھر کے دروازے پہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنے سے نہ صرف آپ کی شکل بگڑ جاتی ہے بلکہ آپ کی قسمت بھی بگڑ جاتی ہے۔ نہ صرف ٹوٹا ہوا چاہے آئینہ ہو بلکہ شیشے کا کوئی ٹوٹا ہوا گلاس ہو، اس ٹوٹے ہوئے گلاس میں بھی پانی پینے سے انسان کے جسم کے اندر چھپی ہوئی بیماریاں ابل ابل کر باہر آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر چاہے کوئی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہو یا ہو شیشے کی کوئی ٹوٹی ہوئی بوتل، گھر میں کوئی بھی شیشے کی چیز ٹوٹی ہوئی ہو تو اسے گھر سے باہر نکالیے، اس لیے کہ شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ کی بھی زندگی کو شیطانی چیزوں نے بڑا مشکل کیا ہے تو دعا میں جا کے بار بار تفصیل کے ساتھ اپنا نام لگاتار لکھواتے رہیے۔ انما الاعمال بالنیات کی نسبت سے نیت کیجیے اور پھر شیئر کا بٹن دبائیے۔ یا پھر ہو دل کو بہت زیادہ دکھانے والی کوئی بات آپ کے دل میں بھی، تو روشنی سینٹر پاکستان کے ان نمبروں کو ملائیے اور براہ راست میرے پاس چلے آئیے، پھر درود پاک کے صدقے انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو ملا کر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔